خصوصی صنعتی زونز کو ایک پوائنٹ پر بجلی فراہم کرنے کی منظوری۔ صنعتی زونز میں بجلی تقسیم کار کمپنیز کے افسران کی مداخلت ختم۔ کنیکشن بل اور دیگر معاملات 1 پوائنٹ پر ہوں گے۔ خصوصی صنعتی زونز کے لیے بجلی کی فراہمی کا نیا نظام منظور کر لیا۔ انتظامیہ کو خود کنیکشن دینے، بل اکٹھا کرنے اور دیگر معاملات نپٹانے کی بھی اجازت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی نے کہا کہ اس ضمن میں مخصوص آپریشنز اینڈ مینجمنٹ میکانزم بنایا جا رہا ہے۔ پاور ڈویژن اور نیپرا اس میکانزم پر آئندہ 2 سے 3 مہینوں میں عمل درآمد شروع کر دے گا۔ اس نظام کے تحت صنعتوں کو یکساں ٹیرف کی بدولت مسابقت میں آسانی ہوگی۔ وزیراعظم اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی مشترکہ کوششیں رنگ لانے لگیں۔ عالمی بینک کا پاکستان کے لیے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت $20 ارب دینے کا وعدہ۔ 24 میں سے 19 ڈائریکٹرز نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ فریم ورک کے مطابق 3/4 حصہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے ذریعے ملے گا۔ باقی رقم انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے تحت دی جائے گی۔ مخصوص اہداف میں ٹیکس ریونیو کو GDP کے 15% سے زائد کرنا، قابل تجدید توانائی کی صلاحیت میں 10 گیگا واٹ کا اضافہ، 12 ملین طلباء کو معیاری تعلیم اور 50 ملین افراد کو صحت کی سہولیات فراہم کرنا شامل ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ملٹری کورٹ سے متعلق کیس کی سماعت۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل جاری۔ گزشتہ روز سماعت کے دوران جسٹس حسن نظر رضوی نے پوچھا، کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی آفیسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ 9 مئی کو لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس کیسے پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر فائرنگ، گولی لگنے سے 2 افراد شدید زخمی، BBH ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کی بھاری نفری انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر موجود۔ انسداد دہشت گردی عدالت جانے والے راستے کو بند کر دیا۔ ملزمان پستول موقع پر ہی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ تینوں صوبوں کے مختلف میدانی علاقوں میں دھند۔ موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا۔ موٹر وے M2 ٹریفک کے لیے کھل گئی۔ موٹر وے M1 پشاور سے برہان تک بند۔ دھند کی شدت میں کمی کے باعث کھول دی گئی۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار۔ سکردو میں پارہ -11 تک گر گیا۔ مالم چبہ میں درجہ حرارت -5، زیارت -4، گلگت اور سری نگر میں -2 ڈگری ریکارڈ۔ کوئٹہ میں بھی پارہ نقطہ انجماد کو چھو گیا۔ ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نہ خواستہ ریاست نہیں تو کچھ نہیں، ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے بات چیت۔ سپہ سالار نے واضح کیا کہ افغانستان کے ساتھ اختلاف صرف فتنہ خارج کی وہاں موجودگی اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر ہے۔ اس تک رہے گا جب تک وہ اس مسئلے کو دور نہیں کرتے۔ آرمی چیف نے کہا، عوام اور فوج کا خاص رشتہ ہے۔ اس رشتے میں خلیج کے لیے جھوٹا بیانیہ بیرون ملک سے چلایا جاتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کو نہ ماننا اور سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ بنگلہ دیشی افواج کے پرنسپل سٹاف آفیسر کا دورہ پاکستان۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن نے GHQ میں آرمی چیف عاصم منیر سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دفاع کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان پائیدار شراکت داری بڑھانے پر اتفاق۔ آرمی چیف نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل قمر الحسن کی چیئرمین جوائنٹس آف چیف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات۔ علاقائی امن و سلامتی کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ لاس اینجلس میں لگی آگ بجھانے کی ساری انسانی تدبیریں ناکام۔ 125 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے صورتحال کو مزید خطرناک بنا دیا۔ شمال مغربی کاؤنٹی وینٹورا میں بھی آگ، خوفناک آتش زدگی سے ہلاکتوں کی تعداد 25 ہو گئی، 30 لاپتہ۔ کیلیفورنیا میں 85,000 گھر بجلی سے محروم، مزید 4.5 لاکھ صارفین کو بجلی کی بندش کا انتباہ۔ حکام نے آگ لگانے کے شبے میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔
اور امریکہ کا کیوبا کو دہشت گردی کے ریاستی سرپرستوں کی فہرست سے نکالنے کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جائزہ مکمل ہو چکا، کوئی معلومات نہیں جو کیوبا کی فہرست میں شامل رہنے کی حمایت کرتی ہوں۔ کیوبا نے صدر جو بائیڈن کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا کہ 1962 سے امریکی پابندیوں کا شکار ہے۔ امریکی اعلان پر کیوبا نے رد عمل میں 533 قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے مذاکرات سے کچھ نکلے تو اپنے سائیڈ شو بند کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں یہ لوگ جو کچھ ایوان میں کر رہے ہیں وہ ان کی مذاکرات کی نیت پر سوالیہ نشان ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا تحریک انصاف کے تحریری مطالبات آنے کے بعد ہماری 7 جماعتیں اپنا ان پٹ دے رہی ہیں۔ وکلا سے بھی مشاورت ہوگی، وقت لگے گا مگر اب اتنا نہیں جتنا انہوں نے لگایا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا جوڈیشل کمیشن پر ہم قیادت اور اتحادی جماعتوں سے مشاورت کر کے جواب دیں گے۔ پارلیمان یا اجلاسوں میں اختلاف رائے ہونا غلط بات نہیں۔ جنوبی کوریا میں مارشل لا لگانے والے صدر کو پولیس نے دھر لیا۔ یون سک یول کو 3000 سے زائد پولیس اہلکاروں نے صدارتی رہائش گاہ سے اٹھا لیا۔ انسداد بدعنوانی کی تحقیقاتی ٹیم کو گرفتاری کے لیے کئی گھنٹے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ جنوبی کوریا کے معزول صدر کو دوسری کوشش میں گرفتار کیا گیا۔ 3 جنوری کو انسداد بدعنوانی کی ٹیم یون سک یول کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ 3 دسمبر کو مارشل لا نافذ کرنے کے بعد سے یون سک یول مشکل میں ہے۔ یون سک یول عہدہ پر رہتے ہوئے گرفتار ہونے والے پہلے صدر بن گئے۔ خون ریزی روکنے کے لیے خود گرفتاری دی۔ معزول صدر کا موقف، کہا ایجنسیوں کو گرفتار کرنے کا اختیار نہیں، یہ عدالت کا کام تھا، ہوتی ہے ملے گا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا پی ٹی آئی کو مذاکرات کا ماحول بنانے کا مشورہ۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات خوش آئند ہیں۔ پی ٹی آئی کو انتشار کی سیاست ختم کر کے مذاکرات کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا پی ٹی آئی والے این آر او کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، ان کو این آر او نہیں ملے گا، شرائط کی بنیاد پر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ خیبر پختونخوا میں ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں پر ہو رہی ہے۔ ملک دشمنوں کا ایجنڈا ہے مدارس ختم کیے جائیں، مولویوں کو سیاست میں نہ آنے دیا جائے۔ ہم آپسی اختلافات ختم نہیں کر سکتے لیکن رویے تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سربراہ جے یو آئی کا وہاڑی میں استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب، بولے پاکستان کے نظریے کے ساتھ مدارس کی مضبوط کمٹمنٹ ہے۔ تاریخ گواہ ہے پاکستان کلمے کے نام پر وجود میں آیا، فلسطینیوں کی حمایت میں پاکستان کی بنیاد میں شامل ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ملٹری کورٹ سے متعلق کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ روز سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی نے پوچھا کیا 9 مئی کے واقعات پہ کسی فوجی آفیسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ 9 مئی کو لوگ بغیر ہتھیاروں کو کور کمانڈر ہاؤس کیسے پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر نے کراچی میں رواں سال ڈبل ڈیکر بسز اور الیکٹرک ٹیکسیاں چلانے کا اعلان کر دیا۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے یلو لائن بی آر ٹی پر تیزی سے کام جاری ہے۔ جام صادق پل رواں سال دسمبر میں مکمل ہونا ہے مگر ہماری کوشش ہے وہ 6 سے 7 ماہ میں مکمل ہو جائے۔ پنجاب کابینہ میں سکھ میرج ایکٹ اور پنجاب فائنانس کاروبار کی منظوری، تمام وہیکلز کی رجسٹریشن اور موٹر سائیکل کی سپیڈ 60 تک محدود رکھنے کی بھی منظوری۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا 2 سے 3 دن میں 28 الیکٹرک بسز لاہور پہنچ جائیں گی۔ کابینہ نے ڈائلیسس فنڈ 7 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دیا۔ سونے کے کان کی تصدیق ہو چکی، 1 ماہ میں خوشخبری بھی دے گے۔